سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عید قرباں منانے کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو دہرانے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرنے کے بعد کہ ہم اپنی ہر چیز اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اب ہم واپس آئے ہیں اپنی سیرت کی کلاس کی طرف۔ آج ہماری کلاس نمبر 10 ہے اور اس میں ہم مدنی دور کا تیسرا سال پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کے جوابات آپ کے موصول ہوئے، ہم نے کافی ٹاپکس پہ ڈسکشن بھی کیے، الحمدللہ بہت اچھا رہا۔ جو موضوعات ہم پڑھ چکے یا آخری کلاس میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ قریش کا غصہ اور انتہائی غصے میں کیے گئے اقدامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دی اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات اٹھائے، اہم احکامات جو دوسری ہجری میں آئے تھے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کا نکاح، سرایا اور غزوات، جس میں خاص طور پہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ غزوہ بدر کے بارے میں پڑھا تھا۔ اور اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے کہ غزوہ بدر کے بعد صورتحال کیا تھی، مسلمانوں کے چیلنجز اور دشمنوں میں کیا کیا اضافہ ہو گیا تھا، کیا کیا سازشیں کی جا رہی تھیں۔ بہت سارے غزوات اور سرایا سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے، خاص طور پہ غزوہ احد کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سال میں کون سے اہم احکامات اور واقعات آئے تھے۔ غزوہ بدر ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا اور آپ کو یاد ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کیسی مشکل آئی تھی اور کتنی تھوڑی سی تعداد میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ مسلمانوں نے فتح حاصل کی جو انتہائی ناقابل یقین تھا اس وقت تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ چھوٹی سی جمعیت، چھوٹے سے لوگ، تھوڑا سا سامان، لیکن اللہ پہ یقین اور اللہ کی مدد کے ساتھ ایسے غالب ہوئے کہ حیران و پریشان رہ جاتی ہے عقل، لیکن اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے اسے کوئی دنیا میں روک نہیں سکتا۔ اب غزوہ بدر کے بعد جو قریش کا حال تھا، انتہائی غم و غصہ تھا۔ مکہ میں ایک ماتم کی سی کیفیت تھی، وہاں پہ ہر آدمی دوسرے کو انتقام کے لیے ابھار رہا تھا، ایک دوسرے سے کہا جا رہا تھا، وعدے کیے جا رہے تھے، یہ ایک دوسرے کو ٹیمپٹیشنز دی جا رہی تھیں کہ اچھا تم اس کو قتل کر دو تو یہ ملے گا، کون ہے جو یہ کر دے، کیا بدلہ نہ لوگے؟ آپ جانتے ہیں کہ عرب میں بدلہ لینے کی ایک پرانی روایت موجود تھی اور سالہ سال چلتی تھی، ایک جنریشن تک رہتی تھوڑی تھی، آگے چلتی چلی جاتی تھی کہ اس کا بیٹا قتل ہوگا، پھر اس کا بیٹا ہوگا، نسلوں تک چلتی جا رہی ہے، تو وہ کیسے بھلا دیتے اپنی یہ شکست؟ تو وہاں پہ تو ایک غم و غصہ تھا ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ میں بھی یہ صورتحال تھی کہ اب ہر وقت یہ ڈر تھا کہ یہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے، یہ کہاں سے حملہ کریں گے، یہ کیا ذہن میں سوچ رہے ہیں، ہتھیار لگا کے سویا جاتا تھا، پہرے دیے جاتے تھے، اور مسلمانوں کے جو دشمن تھے اور مخالفین تھے اب وہ کئی طرح کے تھے۔ ان میں سب سے پہلے تو مشرک تھے ہی تھے جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا، جو انتقام کی آگ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور پتا تھا کہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے اور اب تو بس کھلم کھلا جنگیں ہونی ہی ہیں۔ دوسری طرف اس سے بھی زیادہ خطرناک بھی تھے اور وہ منافقین تھے، کیونکہ وہ اپنے اندر ہی چھپے ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دیکھا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، اس وقت ہمیں کیا سوٹ کرے گا، ایمان لانا، چلو لے آئے اسلام، دل میں بغض ہے، موقع ڈھونڈ رہے ہیں، دل کے اندر اخلاص نہیں ہے، ہر نقصان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ہر قربانی سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ منافقین کا ٹولہ خود مسلمانوں کے اندر موجود تھا اور یہ بھی کم خطرناک نہیں تھا۔ تیسرے یہودی جو مدینہ میں تھے
وہ بھی چونکہ دیکھ رہے تھے کہ اچھا براہ راست تو مقابلے پہ نہیں اتریں گے، لیکن ان کو پتا تھا کہ اس دین نے سب سے زیادہ ہمیں چیلنج کیا ہے. ہماری جو دھاک بیٹھی ہوئی تھی، لوگ ہمیں ایک معزز سمجھتے تھے، ہمارے پاس دولت تھی، ہمارا ایک روب تھا زمانے میں، انہوں نے چیلنج کر دیا کہ، اور اس لیے یہ اپنے آپ کے لیے اسلام کو خطرہ سمجھتے تھے، دل میں بہت بغض تھا، اور یہ سازشیں، چھوٹی چھوٹی سازشیں، آپس میں لڑوانا، کوششیں کرنا، یہ سب یہ کیا کرتے تھے. آخری تھے بدو، جو بالکل ان پڑھ اور دیہاتی ٹائپ کے لوگ تھے. کبھی کسی قافلے کو لوٹ لیا، کبھی کسی چوریاں چکاریاں کر لیں، بالکل بھی عقل سمجھ نہیں تھی. ان کے لیے مشکل یہ تھی کہ اسلام ان کے تمام مفادات کو روک رہا تھا، نہ وہ اسلام اس کو سپورٹ کر رہا تھا جو ان کا لائف سٹائل تھا، اور ان کی عقل اور ان کے ذہن کے مطابق جو زندگی گزارنا انہوں نے سیکھا تھا، اسلام تو اس کے بالکل مخالف تھا. تو یہ بھی جو ہے یہ دل میں بہت غم و غصہ رکھتے تھے اور پسند نہیں کرتے تھے. تو یہ کسی کے بھی ساتھ شامل ہو سکتے تھے جو مسلمانوں کے خلاف ہو. اب یہ 4 طرح کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ قتل کی سازش بھی کی جا رہی تھی. ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ابو سفیان، جس کو بہت زیادہ غصہ تھا اور وہ چاہتا تھا کہ بس وہ فوراً انتقام لے، اس نے تو انتظار بھی نہیں کیا، اس نے 200-300 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، ساتھ نکلا کہ میں جا کے جو ہے وہ نقصان پہنچاؤں، اور اس نے جا کے جو ہے وہ فصلیں جلائیں. اس طرح کے واقعات بھی درمیان میں ہو رہے تھے. یہ واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ عمیر بن وہب، جو کہ قریش میں سے تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی جو ہے وہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے قید میں تھا، تو اس نے بھی مکہ میں بیٹھ کہ یہ ارادہ کیا میں جاؤں گا اور پھر نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا. اور وہ پہنچا اور مدینے بھی پہنچ گیا. وہاں پہنچ کے پھر وہ پکڑا گیا، لیکن اس کے بعد جب اس سے گفتگو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے کہ کیوں آئے ہو، کس ارادے سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا کہ نہیں، اصل میں تو تم مکہ میں بیٹھے تھے، تم نے ڈسکشن کیا تھا، تم نے یہ کہا تھا کہ میں جاؤں گا اور نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا. یہ سن کے پھر اس کو حیرت ہوئی، اور اس نے کہا کہ واقعی یہ واقعہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، صرف 2 لوگ تھے وہاں پر. تو پھر وہ ایمان لے آیا. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی چلی جا رہی تھی جو مسلمانوں کو پیش آ رہا تھا. اس دوران بہت سارے غزوات اور سرایا ہوتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی مہمات پہ بھی لوگوں کو بھیجتے رہے. 2 اہم ترین چیزیں جو تھیں جن کا ہم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں وہ ہے غزوہ بنی قینقاع اور غزوہ احد. غزوہ بنی قینقاع، بنو قینقاع یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اور یہودیوں کی جو عادت تھی جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ اندر بہت سارا بغض تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کو ایسا نقصان پہنچائیں، ان کی قوت کا خاتمہ کر دیں. اب ان کی وہ سازشیں جاری تھیں جس کا مظاہرہ وقتاً فوقتاً ہوتا چلا جا رہا تھا. کبھی آپس میں لڑوانے کے لیے کسی ایک کی بات دوسرے کو کہنا، کوئی ایک الزام لگا دینا، دل آپس میں خراب کر دینا، اور ایسے بہت سارے واقعات. اور یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ وہ تو کمزور لوگ تھے قریش کے، ان سے تم نے بدر میں جیت لیا تو کیا ہوا، ہم سے مقابلہ کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا. اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جس پہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبردار بھی کیا اور کہا بھی کہ وہ ان حرکتوں سے باز آ جائیں، لیکن ایک سلسلہ مسلسل جاری تھا. پھر یہ ہوا کہ ایک عورت تھی جو کہ کچھ خریدنے گئی تھی، اور ایک یہودی نے شرارتاً اس کا جو اس نے نقاب یا چادر اوڑھی ہوئی تھی اس کو پکڑ لیا. نتیجتاً جب وہ آگے بڑھی تو وہ اتر گئی چادر، اور اس کی وجہ سے آپس میں جھگڑا ہوا. ایک مسلمان نے حمیت میں اس کو قتل کیا اور پھر اس مسلمان کو قتل کر دیا گیا. تو یہ سارے واقعات کے بعد اب اتنا آبویس ہو گیا تھا کہ یہ لوگ بھی کم فتنہ پرداز نہیں ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کا محاصرہ کیا. محاصرہ کرنے کے بعد ان کو وارننگ دی گئی، اور پھر یہ محاصرہ 15 دن تک جاری رہا. آخر کار انہوں نے خود ہتھیار ڈالے اور کہا کہ جو چیز طے ہوئی کہ جو فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ ٹھیک ہوگا. اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مدینے سے نکل جائیں اور یہاں پہ نہ رہیں اور بہت دور چلے جائیں، البتہ اپنے تمام اموال چھوڑ کے جائیں. اس طرح یہ ہوا کہ یہ قبیلہ مدینہ سے چلا گیا. اس کے بعد جو اگلی چیز ہوئی اہم، وہ تھی غزوہ احد جو کہ 3 ہجری میں ہوئی. قریش کی تیاری کا حال تو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا. مال و اسباب جمع کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ جو ابو سفیان کا قافلہ تھا نا، جس کی وجہ سے ہی اصل غزوہ بدر کی بنیاد پڑی تھی، وہ سارے قافلے کے مال کا جو پروفٹ تھا
طے ہوا کہ چونکہ وہ سب کا مشترکہ ہے لہٰذا اس کو جو ہے وہ اس کے لیے وقف کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد مال و انعامات کے وعدے، انتقامی گفتگو، اشعار کا پڑھنا، لوگوں کے گھروں میں یہ عہد کرنا کہ خون کا بدلہ لیں گے، یہ سب کچھ چل رہا تھا اور ساتھ ساتھ چیزیں اور لشکر تیار کیا جا رہا تھا کہ اب بھرپور طاقت کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ مکہ میں مقیم تھے، انہوں نے ایک آدمی کو خط دے کے، یہ اطلاع دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جب یہ خط موصول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول، جو اسلام کا بھی طریقہ ہے کہ چیزیں مشاورت سے طے کی جائیں، آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ ایک لشکر تو آ رہا ہے، اب کیا کرنا چاہیے، مدینہ میں رہیں یا باہر چل کے حملہ کریں۔ دو طرح کی رائے تھی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، مدینہ تو ہماری جگہ ہے، اور یہی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی کہ مدینہ تو ہمارا شہر ہے، ہر چیز ہمیں پتہ ہے، ہر راستہ پتہ ہے، ہم یہیں رہیں، جب پہنچیں گے تو نمٹ لیں گے۔ کچھ نوجوان تھے جو بڑے جوشیلے تھے، کچھ لوگ تھے جو بدر میں گئے نہیں تھے، انہوں نے کہا نہیں، نکلیں، قوت دکھائیں، راستے میں ہی ان سے بتاتے ہیں ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب بہت زیادہ رائے آئی تو قبول کی، پھر آپ گئے اور ذرا جب پہننے تو پھر کچھ لوگوں نے کہا نوجوانوں سے کہ تم نے بہت زیادہ اصرار کر دیا اپنی رائے پہ، تو انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جب وہ ذرا پہن لے تو وہ اس کو اتارے، اب ہم مدینہ سے باہر جا کر ہی مقابلہ کریں گے۔ اسی دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب بھی دکھایا۔ وہ خواب یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک چیز دیکھی کہ کچھ گائے ذبح کی جا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کا جو سرا ہے نا وہ تھوڑا سا متاثر ہو گیا ہے، تھوڑا سا خراب سا ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہ میں نے اپنا ایک ہاتھ ایک محفوظ ذرا میں داخل کیا، اور خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بتائی کہ کچھ صحابہ قتل کیے جائیں گے۔ تلوار میں جو شکستگی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا، اور محفوظ ذرا سے مراد یہ ہے کہ مدینہ شہر محفوظ رہے گا۔ تو اس کے بعد پھر اس کی تیاری شروع کر دی گئی۔ اب جو لشکر کی تقسیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور ان کی الگ الگ ڈیوٹیز اسائن کی گئیں۔ مہاجرین میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو علم دیا گیا، انصار کے اوس قبیلے کا علم حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا، انصار کا جو خزرج قبیلہ تھا اس کا علم حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا، اور پھر گروپنگ کر دی گئی اور ہر ایک کو الگ الگ ٹاسک اور الگ الگ ڈیوٹیز اسائن کر دی گئی۔ جب لشکر وہاں سے نکلتا ہے تو عبداللہ بن ابی، جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، جس کو سردار بننا تھا اور وہ نہ بن سکا مدینہ میں اور اندر بہت غم و غصہ تھا، اس نے اب باہر آ کے یہ بات جو وہاں ہونی تھی، جب مشورہ کیا جا رہا تھا تو اس کی رائے بھی یہ تھی کہ مدینہ سے نہ نکلا جائے، لیکن ظاہر ہے مشاورت یا اجتماعی مشورے کا طریقہ ہی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مشورہ سب کی آپس کے ڈسکشن کے بعد ہو جائے تو وہ سب کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اس نے وہ ٹائم چوز کیا کہ وہاں پہ اس نے خاموشی اختیار کی، نکل گئے 1000 لوگوں کو لے کر، راستے میں جب میدان جہاد کے پاس جا رہے ہیں تب اس نے جا کے کہا کہ میں واک آؤٹ کرتا ہوں کیونکہ میری رائے نہیں مانی تھی اور میں واپس جا رہا ہوں، اور وہ 300 لوگوں کو لے کے واپس چلا گیا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا سیٹ بیک تھا مسلمانوں کے لیے۔ اب جو تناسب بنتا ہے اس میں افراد قریش کے 3000 ہیں اور مسلمانوں کے اب 700 رہ گئے۔ اونٹ ہمیں ذکر نہیں ملتا کہ مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن قریش کے 3000 ہیں۔ گھوڑے قریش کے پاس 200 ہیں، مسلمانوں کے پاس 2 ہیں۔ زر ہیں قریش کے پاس 700 ہیں اور مسلمانوں کے پاس 100 ہیں۔ حسب معمول غزوہ بدر کی طرح ہی یہاں بھی تناسب نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس ایک چیز کیا ہے؟ اللہ کی مدد اور ان کا ایمان۔ میدان جہاد پہ پہنچتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے ترتیب یوں دی گئی کہ احد کا پہاڑ جو ہے وہ مسلمانوں کی پشت پر تھا، یعنی اب بیک سے حملہ کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشستگاہ بھی ایک سائڈ پہ بنائی گئی، لیکن ایک گھاٹی ایسی تھی جس کے پیچھے سے راستہ تھا کہ اگر کوئی اس گھاٹی کی بیک سے راؤنڈ ٹرن لے کر آئے گا تو وہ اس جگہ پہنچ جائے گا جہاں مسلمانوں کا لشکر ہے۔ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 50 افراد کا ایک دستہ تھا جس کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ بس یہ جگہ نہیں چھوڑنی، کچھ بھی ہو جائے، ورس سے ورس ہو جائے، یہ جگہ خالی نہیں کرنی۔ اس کے بعد پھر اب دوران جہاد کیا ہوتا ہے؟
سب سے پہلے عام حملے کا آغاز ہو جاتا ہے، بہت زوردار لڑائی ہوتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی سپورٹ، چرچا، ان کی شہادت ہوتی ہے، قریش پسپا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہی معاملہ جو بدر میں تھا، ابتدا میں وہی معاملہ تھا، اور یہ نظر آ رہا تھا کہ قریش کی شکستگی ہو رہی ہے، کہ اس وقت یہ ہوا کہ جب سچویشن نظر آئی کہ اچھا اب تو مال غنیمت اٹھانے کا ٹائم ہے، لوگ تتر بتر ہو کے بھاگ رہے ہیں، اس وقت جو تیر انداز تھے جن کو اس جگہ کھڑا کیا جا رہا تھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ اگرچہ ان کے درمیان بھی ڈسکشن ہوا کہ جگہ چھوڑے نہ چھوڑے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ اب جگہ چھوڑ دیں، اب تو ختم ہو گیا معاملہ۔ جیسے انہوں نے جگہ خالی کی ہے اور لشکر قریش جو ہے جو بھاگا ہے، اس میں خالد بن ولید جو بعد میں سیف اللہ کہلائے، اللہ تعالیٰ کی تلوار ان کی خصوصی صلاحیت تھی، حضرت خالد بن ولید اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، وہ چکر کاٹ کے اسی گھاٹی سے گھوم کے واپس آئے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبردار کیا تھا۔ جب وہ گھوم کے آئے تو اب وہ بیک پر تھے اور مسلمان بیچ میں تھے۔ اب آ کے جو ہے وہ حالات بالکل چینج ہو گئے۔ مسلمانوں کے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ حملہ آور سامنے ہیں، پیچھے ہیں، کون ہے، ہر طرف سے گھیرے گئے، اور پھر جو ہے وہ جیتی ہوئی جو بازی تھی وہ الٹ گئی۔ اور اب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی، مسلمانوں میں مزید انتشار پھیلا، اور بہت سارے رویے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا اللہ کے رسول نہیں ہے تو مجھے جی کے کیا کرنا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا اگر وہ شہید ہو بھی گئے تو دین تو نہیں ہوا ہے نا، دین تو ہمارا ہے۔ کچھ لوگ مایوس ہوئے اور ہر طرح کے رویے اس میں ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خوریز مارکا ہوا۔ ظاہر ان کی کوشش تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرے، اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے پہ تیار تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، لیکن جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں وہ کیا ملتے ہیں؟ خدایا میری قوم کو معاف کر، وہ جانتے نہیں ہیں۔ بہرحال غزوہ احد مسلمانوں کے لیے ایک بہت آئی اوپنر تھا۔ اس میں انہوں نے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ دیکھی کہ شکست کیا ہوتی ہے، فتح کیا ہوتی ہے، اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے، اور جہاد کے بعد جو ہمیں شہداء کی تعداد ملتی ہے وہ یہ ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ نہیں ہوا کہ اب چلیں، ظاہر ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی اس وقت، لیکن مدینہ پہنچتے ہیں تو اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اناؤنس کرتے ہیں کہ کون ہے جو واپسی دوبارہ چلے اور کون ہے جو ان کا تعاقب کرے۔ شرط کیا ہے؟ وہی آدمی جائے گا جو کل لوئل تھا اور جو کل غزوہ احد میں موجود تھا۔ دوبارہ 70 لوگوں کی ٹیم تیار ہوئی اور پھر وہ نکلی اور پیچھا کرنے گئی، اور یہ اتنی بڑی حکمت تھی کہ قریش نے خود سوچا کہ ہم نے جیتی ہوئی بازی تھی، ہم اور لوٹ لیتے۔ وہ واپس آنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ جب پتہ چلا کہ اچھا دوبارہ یہ لوگ آ رہے ہیں تو پھر انہوں نے کہا چھوڑو اب چلو واپس نا۔ تو اس حکمت عملی نے مسلمانوں کو ایک اور حملے سے بچا لیا۔ اس پورے جہاد کے بارے میں پھر ہمیں تبصرہ ملتا ہے سورہ آل عمران میں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو فتح اور نصرت جو بھی تمہیں ملنا تھا نا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور دونوں چیزیں ایکسپیکٹڈ ہیں۔ زندگی کے اندر بھی، جہاد کے اندر بھی، دین کے اندر بھی، فائدہ، نقصان، آسانی، تنگی، مشکل، پرابلمز، سب چیزیں ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہیں۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹ ہیں، اسی طرح تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مقابلہ یا قوت، اصل میں جو تم نے جیتنا تھا وہ اپنی قوت سے تو جیتنا ہی نہیں تھا، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اس کو حاصل کرنے کی فکر ہونی چاہیے، ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ چھانٹے گا نا، اللہ تعالیٰ دیکھے گا تو صحیح کہ تم نے اللہ کے لیے کیا کیا۔ تو یہی تو سارے وہ حالات ہیں ہماری زندگیوں میں، ہر وہ مشکل جو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی تو ٹیسٹ ہے کہ تم اللہ کے لیے کرتے کیا ہو۔ اور یہ سچویشن بھی اس میں سے ایک تھی، کیونکہ ظاہر ذہنوں میں سوال تو ہوں گے نا کہ اب کی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے۔ مزید قرآن نے اس پہ کیا تبصرہ کیا، میں آپ کے سامنے آیات لکھ رہی ہوں سورہ آل عمران کی، آپ اس کو پڑھیں گے اور پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ ان آیات کے نتیجے میں آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کے اوپر کیا تبصرہ کیا ہے۔ جو اہم احکامات اور واقعات 3 ہجری میں ہوئے، اس میں احکامات یہ تھے کہ شراب کی حرمت کر دی گئی، لیکن یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوئی۔ پہلے یہ آیا کہ نماز میں اس حالت میں نہ پڑھو کہ تم نشے میں ہو، پھر اسی طرح یہ کہ ناپسندیدہ ہے، اور پھر فائنلی جو ہے وہ حرام کر دی گئی۔
مشرک عورتوں سے نکاح کی حرمت ہوئی، وراثت کے احکامات کلیئر اینڈ کٹ آ گئے کہ اب وراثت جو ہے وہ اسی تقسیم اور فارمولے سے تقسیم ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں دے دیا ہے. 1/3 کے علاوہ اب تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم ڈیسائیڈ کرو کہ تم نے وصیت کس کے حق میں کرنی ہے. جو اہم واقعات ہوئے اس میں حضرت عثمان اور حضرت ام کلثوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی تھی ان کا نکاح ہوا. اس کے علاوہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی. آج کی جو حدیث ہے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، یہی میرے لیے عمل کا موقع بھی ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہو کر، تمہارے بعد صبر کے ایام آنے والے ہیں، ان میں صبر کرنا ایسا ہوگا گویا چنگاری کو ہاتھ میں تھام کے رکھنا. جو عمل کرنے والا ہوگا اسے 50 آدمیوں کے عمل کے برابر ثواب ملے گا جو اس کے جیسے عمل کرنے والے ہوں گے. یہ موقع آج ہمارے پاس ہے. واقعتاً صبر کا زمانہ ہے، دین پہ چلنا آسان نہیں ہے لیکن اجر بھی بہت زیادہ ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ اجر حاصل کرنے والا بنائے. 3 ہجری کے اہم واقعات ہم نے آج پڑھے. اس سے آگے کیا ہوا انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں اس کا جائزہ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی.